بزم کے اگلے کڑی ہیں نام نامی اسم گرامی برادر انعام الحق صاحب، آپ کا موضوع ہے اسلام میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ میں برادر انعام الحق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں، اور ساتھ ہی ساتھ ISO کی یہ کوشش واقعی قابل ستائش ہے، جہاں دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں خاص کر یوتھ طبقہ میں دینی معلومات کا یا دینی بیداری کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں میں دین کی وہ باتیں جن کا جاننا ہم نوجوانوں کے لیے مینڈیٹری ہے، ضروری ہے، وہ باتیں لوگ نہیں جان رہے۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرانا، اس طرح کے کمپٹیشنز کرانا یہ واقعی قابل ستائش ہے، اور اس کوشش پر میں ISO کے تمام ممبران کو، تمام اراکین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ چونکہ میرا ٹاپک ہے علم کی اہمیت، تو اس ٹاپک پر میں آپ سے قرآن مجید کے میں آپ سے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں، اور چند نقاط میں رہوں گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتے جو قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یعنی یہ ایک پرنسپل ہے کامیابی کا اور عروج کا، جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے دیا ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس قوم نے اس پرنسپل کو سمجھا اور خود اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کھڑا ہوا، وہ قوم ترقی کی، اس قوم نے ترقی کے منازل کو طے کیے، اور اپنے حالات کو بدلنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز چاہیے، جس سیڑھی پر آپ نے سب سے پہلے قدم رکھنا ہے، وہ سیڑھی علم کی سیڑھی ہے۔ تاریخ میں اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ آپ جاپانی قوم کو دیکھیں، جب ہیروشیما اور ناگاساکی میں اٹیک ہوا تو اس وقت جاپانیوں کے حالات بہت برے تھے، بہت برے حالات تھے، بھوک کا عالم تھا، تنگدستی تھی، لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، انہوں نے اپنے حالات کو خود بدلنا چاہا، اور جو ربلس ہوتے ہیں یعنی گرد و غبار، اس کا بزنس کیا، اور آج جاپان جو ہے ٹاپ 3 اکانومی میں آتی ہے پورے ملک، پورے دنیا میں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں چینی قوم کو 1960 تک کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ چینی لوگ ہیں، لوگ کہتے تھے یہ کہاں سے یہ لوگ خانہ بدوش کو امبوٹ کرا گئی ہے، کوئی ریکگنائز ہی نہیں کر رہا تھا چین کو، لیکن آج اس نے یہ اسٹیپ لیا۔ پرنسپل ایک ہی ہے کہ اپنے حالات بدلنے کے لیے آپ کو خود بدلنا ہوگا، آپ نے خود کھڑا ہونا ہوگا، اور آج ایسا ہے کہ چین سپر پاور بنا ہوا ہے اور امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو تاریخ کی سب سے عظیم مثال ہے وہ مثال عرب ہے۔ ایک اورینٹلسٹ ہے مستشرق، اس کا نام ہے PK ہیٹی، فلپس کے ہیٹی۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہسٹری آف عربس۔ وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ یہ عربی قوم جن کو بیڈوینس کہا جاتا تھا، جن کو جاہل اور بدو کہا جاتا تھا، جو لٹیرے ہوتے تھے یا جو بڑی سلطنتیں ہوتی تھیں ان پر اٹیک نہیں کرتی تھی، بولتی تھی ان کے پاس ہے کیا، یہ قوم 100 سال میں اتنی بڑی سلطنت کیسے کھڑی کر لیتی ہے۔ غالباً 611 عیسوی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور 711 عیسوی میں طارق بن زیاد اندلس کو فتح کرتے ہیں، اور 712 عیسوی میں محمد بن قاسم ہندوستان آتے ہیں۔ یعنی کسی بھی سلطنت کو بنانے کے لیے 100 سال بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں رومن امپائر جو تھی اس کو اپنی پوری امپائر کھڑی کرنے میں 1000 سال کا وقفہ لگا، لیکن یہ عرب، ہمارے عرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد ٹھیک 100 سال میں اپنی اتنی بڑی سلطنت کھڑا کر لیتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے تمام علاقے فتح ہو جاتے ہیں، اور اسلام ایشیا میں آ جاتا ہے اور یورپ کے دروازوں کو دستک دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ آپ نے اپنی حالات کو، اگر حالت کو بدلنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بدلے، تو آپ نے خود کھڑا ہونا ہوگا اور آپ نے خود علم حاصل کرنا ہوگا۔
آج معاملہ بہت گڑبڑ ہے ہمارا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک بہت برا مائنڈ سیٹ اس تعلق سے یہ بھی بنا ہوا ہے کہ کرپشن سے اتنی زیادہ ہے, ٹیمپٹیشن سے اتنی زیادہ ہے, فتنے اتنے زیادہ ہیں, میرے ایک کے بدلنے سے کیا ہوگا. یہ ہر ایک کا مائنڈ سیٹ ہے. اس کے علاوہ مسلمان کا خاصا مائنڈ سیٹ یہ بگڑا ہوا ہے کہ اس مسلم قوم کی تو کچھ ہونے والا نہیں ہے, یہ مسلم قوم کبھی نہیں بدلے گی. ایسا مائنڈ سیٹ اگر آپ سوچیں کہ اصحاب کہف کا ہوتا تو کیا اتنی بڑی چینج آتی. اصحاب کہف جنہوں نے اسلام قبول کیا, مسلمان ہوئے اور اللہ کے لیے جد و جہد کی, اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے گہری نیند سلا دیا تھا. پھر وہ 300 سال بعد جاگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلایا کہ دیکھو تم نے یہ جو ریفارم چلائی تھی اس کا یہ اثر ہوا کہ بڑے لیول پہ چینج آیا ہے, ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے, ایون رومن بادشاہ بھی مسلمان ہو چکا ہے. تو اصحاب کہف اگر یہ سوچ لیتے تو کیا اتنی بڑی چینج آتی. ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بڑے لیول پر چینج لانا یہ اللہ کا کام ہے, ہمارا کام ہے کوشش کرنا. لائٹ اے اسمال کینڈل از مچ بیٹر دین ٹو کرس دا ڈارک. ایک چھوٹی موم بتی جلانا یہ اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ آپ تاریکیوں کو لان تان کریں, تاریکیوں کو, اندھیروں کو برا بھلا کہیں. اندھیروں کو برا بھلا تو ہر کوئی کہتا ہے, لیکن وہ علم کی روشنی جلاتا کون ہے, تبدیلی لانے کے لیے کھڑا کون ہوتا ہے. اور یہ تبدیلی لانے کے لیے آپ نے علم حاصل کرنا ضروری ہے. دس از دا اسپرٹ آف مسلم امہ. لیکن یہ اسپرٹ ہم سے کھو سی گئی ہے, اور جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت سفر کر رہے ہیں, بہت جھیل رہے ہیں. تو آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے. دوسری اہم بات یہ ہے, خاص کر میں اسٹوڈنٹس کو مخاطب کروں گا کہ دیکھیں ہمارا مستقبل کہیں نہ کہیں ہمارے فیصلوں کو منحصر ہوتا ہے. ہم آج جو ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں اس کا اثر ہمارا مستقبل پہ ہوتا ہے. لیکن ڈیسیجن سے جب ایک قدم پہلے ہم آتے ہیں تو وہ ہوتی ہے سوچ ہماری, کہ ہم سوچتے کیسے ہیں. سوچ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک سوچ ہوتی ہے گائیڈڈ سوچ اور ایک سوچ ہوتی ہے ان گائیڈڈ سوچ. گائیڈڈ سوچ یعنی وہ سوچ جس کی رہنمائی کی گئی ہے, اور ان گائیڈڈ سوچ وہ سوچ ہوتی ہے جس کی رہنمائی نہیں کی گئی ہے. تو ہماری اکثر سوچ ان گائیڈڈ سوچ ہے, اور جب ان گائیڈڈ سوچ سے فیصلے لیے جائے تو وہ فیصلہ جذباتی فیصلہ ہوتا ہے. ڈینیل گولمین نے ایک کتاب لکھی, اس کتاب کا نام ہے ایموشنل انٹیلیجنس. اس نے یہ بات لکھی کہ میں اس بات لکھنے میں مجبور ہوں کہ تاریخ انسانی پر انسانوں کو سب سے زیادہ پچھتاوا اپنے جذباتی فیصلوں پر ہوا ہے. ریشنل تھنکنگ میں کبھی پچھتاوا نہیں ہوا ہے. جو بڑے ہیں مجھ سے یہ بات ایگری کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ وہ بات سمجھتے ہیں کہ زندگی میں یا پاسٹ میں ہم نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ آج جو ہے ہم اس کو پچھتاوا کرتے ہیں. پہلے ہم نے سوچا ہوگا کہ ہم نے کسی سے بدلہ لے لیا, آج وہ شخص میرے سامنے چت گرا ہوا ہے, یا ہم نے اپنے ماں باپ کے سوچ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ اپنی زندگی کا کیا تھا. اس وقت ہم لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں, لیکن آج ہمارے بڑوں کو اس بات پہ افسوس ہوگا کہ کاش ہم اس وقت یہ فیصلہ نہ کرتے, اس وقت ہم نے ماں باپ کو نہ کھوتے, ہمارا دوست بچ جاتا. تو ایموشنل ڈیسیجن جو ہے جذباتی فیصلے پر انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے. ریشنل ڈیسیجن سے پچھتاوا نہیں ہوتا. ریشنل ڈیسیجن کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ تکے والی سوچ نہ ہو, اندازے والی سوچ نہ ہو, مفروضے والی سوچ نہ ہو, غور و فکر کرنا ہو, آپ دراندیش ہو جائیں. اسی لیے قرآن میں ریشنل تھنکنگ کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ بارہا فرماتے ہیں کہ تم غور و فکر نہیں کرتے, تم آسمان و زمین کو بنتے ہوئے نہیں دیکھتے, تم ان بادلوں کو نہیں دیکھتے, ان پہاڑ کو نہیں دیکھتے. تو ریشنل ڈیسیجن ضروری ہے, اور ریشنل ڈیسیجن آئے گی گائیڈڈ سورس سے. یعنی ریشنل ڈیسیجن کے لیے جو سورسز ہیں وہ 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی سورس علم ہے, آپ کو علم بتا کہ سوچنا کیسے ہے. دوسری جو ایکسپیرینسز ہے, تجربہ. اور ان دونوں سے جو سب سے بڑی سوچ ہے وہ علم والوں کی رہنمائی ضروری ہے, اہل علم کی رہنمائی ضروری ہے. آپ دینی علم حاصل کریں تو علماء کی رہنمائی ضروری ہے, آپ دنیاوی علم حاصل کریں تو استاذ کی رہنمائی ضروری ہے. یوٹیوب یا سوشل میڈیا سے آپ انفارمیشن لے سکتے, علم نہیں لے سکتے. آپ کو ان کے ساتھ ملنا ہوگا, ان کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. تو اللہ کے لیے علماء کرام کی اور یہ استاد حضرات کی عزت کریں, ان کی قدر کریں. یہ آپ کو سوچنا سکھاتے ہیں, اور جب آپ سوچیں گے اچھا تو آپ زندگی کے فیصلے اچھے لیں گے. تیسرا اہم نقطہ جو بتانا چاہتا ہوں علم کی اہمیت کے تعلق سے, کہ دیکھیں دنیا میں بہت ساری سویلائزیشن آئی ہے اور گئی ہے, بہت ساری حکومتیں آئی ہیں اور گئی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں کہا ہے تم خیر امہ, کہ تم بہترین امت ہو. کس لیے بہترین امت ہو؟ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ اہم ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سونپی ہے. کوئی شخص اس ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتا, لیکن اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس علم ہو. کیونکہ وہ شخص کیا کسی کو بھلائی کا حکم دے گا یا کسی کو کیا برائی سے روکے گا جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے, جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ خیر و شر کیا ہے,
جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اچھائی اور برائی کی تمیز کیا ہے، وہ کیا روکے گا؟ اور میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ادھورا علم کبھی نہ کبھی فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے جو سب سے زیادہ بگاڑ ہماری امت میں آیا ہے وہ حرام ریلیشن شپ کی وجہ سے آیا ہے۔ اللہ معاف کرے، میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی ریلیشن کی وجہ سے آیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ایک لڑکا جو اس ریلیشن شپ میں حرام ریلیشن شپ میں انوالو ہے اس کو روکا جائے، اس کا ساتھی دوست سوچتا ہے کہ میں اگر اس بات پر پردہ ڈالوں گا تو میں نے دوستی نبھائی، وہ اپنے آپ کو بہتر دوست سوچتا ہے۔ یا جو لڑکیاں ہیں جو اس ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں، تو میں نے اکثر دیکھا ہے، بہت سارے کیسز آئے ہیں، ایسا ہے کہ ان کی ساتھی سہیلی اس کے ماں باپ سے یہ بات چھپاتی ہے۔ کیوں چھپاتی ہے؟ کہ مجھے دوستی نبھانی ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں اچھائی کیا اور برائی کیا ہے۔ تو بندہ کیسے کسی کو بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا؟ آج دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ فتنے اتنے زیادہ ہیں، ہر ایک لڑکا چاہتا ہے کہ میں میمس لور بنوں، میں میمس کنگ بنوں، لوگ مجھے میمس کی وجہ سے جانیں۔ اور میمس پہ اللہ معاف کرے اتنی زیادہ عریانی فحاشی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کرتے۔ لیکن ایسا شخص جو نمازی ہے لیکن اس کو تمیز نہیں ہے اچھائی اور برائی کی، وہ بھی اس میم کو انجوائے کرتا ہے، بجائے اپنے دوست کی اصلاح کرنے کے وہ انجوائے کرتا ہے اس چیز کو۔ تو آپ کو کیسے پتہ ہوگا کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے تو کیا چیز بھلی اور کیا چیز بری ہے؟ یہ چیز بھی آپ کو علم بتائے گی، یہ چیز بھی آپ اس خیر اور شر کا فرق بھی آپ کو علم بتائے گی اور علم والوں کی رہنمائی بتائے گی۔ چوتھا اہم نقطہ اور اہم بات کہ اس فریضے سے آپ لوگ دستبردار نہیں ہو سکتے، چاہے آپ اسٹوڈنٹس ہوں چاہے آپ بڑے ہوں، اور آپ لوگوں نے بھی علم حاصل کرنا ہے علماء کی رہنمائی میں اور استاذ کی رہنمائی میں۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں آج بہت سارے فتنے کا دور ہے، ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق آج فتنے ایسے ہیں جیسے ہمارے گھروں میں پانی کے بوندوں کی طرح برس رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو اس فتنے میں فتنے کے دور میں ہم فتنوں سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ آپ لوگوں نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر آیا ہے، اور جنہوں نے اللہ کے فضل سے یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے تمام انسانوں کو بچایا تھا، ایک بڑی سی دیوار کو کنسٹرکٹ کر کے کھڑی کر کے، سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے۔ آپ جانیں کہ قرآن مجید میں کسی بھی بلڈنگ کے کنسٹرکشن کا ڈیٹیل اتنا خلاصے کے ساتھ نہیں آیا ہے، ایون خانہ کعبہ کا بھی کنسٹرکشن کا ڈیٹیل اتنا خلاصے کے ساتھ نہیں آیا ہے جتنا اس دیوار کے کنسٹرکشن، یہ دیوار بنی کیسے، پورا تانبا لوہا وغیرہ پگھلایا گیا، شیشہ پگھلا کر یہ دیوار کھڑی کی گئی۔ آپ کی سوچ ہوگی کہ جب یہ ساری چیزیں مل کر ایک دیوار بناتی تو پورا ایک الوائے بنتا ہے۔ تو اس طرح کی دیوار کھڑی کری، یہ کنسٹرکشن کی ڈیٹیلز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں اس بارے میں، علماء اس بارے میں ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جتنا بڑا فتنہ اتنی مضبوط حفاظت ہونی چاہیے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت بڑا ہے جو قرب قیامت ظاہر ہوگا، تو جتنا بڑا فتنہ اتنی مضبوط حفاظت۔ اور آج کے وقت میں جو ہم ان فتنوں سے گرے ہیں، بہت زیادہ فتنے ہیں، تو ہماری حفاظت بھی اتنی مضبوط ہونی چاہیے، ہمارا علم بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں اپنی علم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ امام صالح الحسینی رحمہ اللہ اپنے آخری دروس میں جو حرم شریف میں انہوں نے دی تھی، انہوں نے اپنے طلباء کو نصیحت کی تھی، کہا اے میرے طلباء کرام، اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو علم کے زیور سے لیس کرو، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرو، اپنے علم کو مضبوط کرو، تو ہی تم ان فتنوں سے بچ پاؤ گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، کوئی بھی شخص چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو یا بڑا ہو، فتنوں سے محفوظ نہیں ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ ہم نے علم حاصل کرنا، علم کی اہمیت اس حوالے سے بھی بڑھتی ہے۔ تو میں نے آپ سے 4 باتیں کہی، آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اور یہ علم کا آپ کہہ لیں کہ اصل علم کون سا ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کو فرمایا کہ آپ اقرا پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا پڑھیے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول بول پڑھے، یعنی اصل وہ علم وہ ہے جو انسان کو اس کے رب سے جوڑ دے۔ علم ہر کوئی حاصل کرتا ہے، علم ایک مسلمان بھی حاصل کرتا ہے، علم ایک غیر مسلم بھی حاصل کرتا ہے، اور علم جو ہے وہ ایک ایتھیسٹ، ایک ناستک جو کہتا ہے کہ خدا کا سرے سے وجود نہیں ہے، وہ بھی حاصل کرتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے علم فائدہ مند ہو جاتا ہے؟ ایک مسلمان جب زمین کی بناوٹ کو پڑھتا ہے، جغرافیائی اعتبار سے زمین کو پڑھتا ہے، بارش ہونے کے نظام کو پڑھتا ہے، چٹانوں کے بننے کے نظام کو پڑھتا ہے، سائنس کو پڑھتا ہے، تو وہ سبحان اللہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا۔
لیکن وہی علم، سیم علم ایک ایتھیسٹ جب حاصل کرتا ہے تو اس کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اتفاقی اور حادثاتی طور پر وجود میں آئی اور اب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی حادثاتی طور پر ہی۔ تو علم وہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے علم فائدہ اس لیے ہے کیونکہ ایک سچے مسلمان کو اپنے وجود کا علم ہوتا ہے، اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور مجھے جانا کہاں ہے، اس کو یہ بات تو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کتنے غفور ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ باری ہے۔ اس کو اپنے رب کا علم ہوتا ہے، اس کو اپنے وجود کا علم ہوتا ہے، اس کو اپنے اسلام کا علم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے دینی علم حاصل کریں اور خاص علماء کی رہنمائی میں حاصل کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اپنے تجربات سے بتائیں گے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ یہی چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔